बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ओकाड़ा में बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या पेश आया जहाँ पे एक ख़ातून ने ख़ुदकुशी कर ली। 4 बच्चों की ये माँ थी। इसने ख़ुदकुशी क्यों की, ये पूरा वाक़या मैं आपको बयान करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने सिस्टम पे कुछ कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो हमारा सिस्टम है ख़ास तौर पे साइबर क्राइम के हवाले से, और जहाँ पर ख़वातीन की वीडियोज़, उनकी तस्वीर जिस तरह से मिस हैंडलिंग हो रही है, ये उसी मिस हैंडलिंग का नतीजा है कि इस खातून ने अपनी जान ले ली। ये वाक़या जो है ये किसी बहुत ही पॉश इलाके से नहीं है, ये वाक़या जो है किसी एडवांस इलाके से नहीं है, बल्कि एक नवाही इलाका है लाहौर का। और आप ये देखें कि यहाँ पर जो खातून रहती हैं वहाँ पर भी लोगों को पता है कि किस तरह से तस्वीरों को डॉक्टर करना है, किस तरह से वीडियोस को आपने इस तरह से इंजीनियर करना है, आपने किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। और ये खातून जो है, ये खातून गई है, FIA साइबर क्राइम विंग भी गई है, वहाँ पे जाके इसने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन उसके बाद इस औरत ने अपनी जान अपने ही हाथों से ले ली। हुआ क्या, मैं तमाम तर स्टोरी आपके सामने रखती हूँ और मैं आपके सामने FIA का भी मौक़िफ़ रखूँगी। रिंद साहब हैं वहाँ पर, उन्होंने कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं, वो क्या है और एक्चुअल स्टोरी क्या है अभी तक की, ये मैं आपको बताऊँ। बेसिकली ओकाड़ा में दीपालपुर टाउन है ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पर ये खातून जो है इसने इतवार के रोज़ अपनी जान ले ली आखिरकार, बहुत तंग आकर, क्योंकि इसको इसके शौहर ने ताने मारे, इसके घर वालों ने ताने मारे कि आखिर तुम ही क्यों, आखिर तुम्हारी ही तस्वीर क्यों इस्तेमाल की गई, आखिर तुम्हें ही क्यों इस तरह से दिखाया गया, तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ। तो अब मामला जो है वो खुलने शुरू हुए हैं। एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, एक औरत इसमें इन्वॉल्व है, कुछ रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, सब कुछ सामने आ रहा है। कहानी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके परत जो है वो खुल रहे हैं, लेकिन जो जान जानी थी वो तो चली गई। वो औरत इंतज़ार करती रही जो इंसाफ की उम्मीदवार थी, जो इंसाफ के ऊपर नज़र रखे हुए थी, उसने आखिर अपनी जान क्यों ले ली। वो कुछ इस तरह से बेसिकली कि इस खातून की कुछ तस्वीर जो हैं, जिस तरह आपको पता है कि फ़ैमिली के अंदर आपने एक दूसरे के साथ तस्वीर शेयर की होती हैं, इसने भी कुछ तस्वीर इसकी फ़ैमिली में आगे पीछे सबके साथ शेयर थी। वहाँ पर इसकी तस्वीर को लेके इसके सर को और धड़ के साथ जोड़कर बाकायदा तौर पे तस्वीर बनाई गई, और फिर उसके बाद क्या किया गया कि ये पिक्चर्स जो है इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, और फिर इसको इसके हमसायों में और इसके रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए भिजवाया गया। अब आपको पता है कि जिस तरह का ये इलाका दीपालपुर है, आप सोच सकते हैं कि जिस तरह का ये इलाका होगा, और जहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड होते हैं, रिश्तेदारों को, हमसायों को, दूसरे तीसरे चौथे मोहल्ले वाले को, सबको पता होता है फ़लानी की बेटी है, फ़लानी की बीवी है, फ़लाने की बहन है। और ऐसे में हर एक के व्हाट्सएप को जब खोले तो उसके अंदर उस खातून की उरियां तस्वीर जो है हर एक के फ़ोन के अंदर मौजूद थी। तो ये कितनी तकलीफ़ दे इसके लिए सूरत हाल होगी, लेकिन हुआ क्या था ये भी सुनिएगा। इससे साइबर क्राइम विंग में FIA में जाके जुलाई 18 को, आप ज़रा नोट करते जाइएगा, 18 जुलाई को इसने पहले तो दरख्वास्त दी, और इसने इसमें लोगों के नाम भी दिए, और इसने कहा कि उनके खिलाफ़ एक्शन किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। क्यों किया इन लोगों ने ये सब कुछ, तो इस बारे में जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिन दिनों ये वाक़या पेश आया, कुछ ख़ानदानी रंजिशें भी थीं, कुछ रिलेटिव के साथ इनके कुछ मामलात थे, जो भी था, उस दिन इसकी बेटी को आके, 7 साल की बेटी है, 7 साल की इसकी बेटी को आकर मारा पीटा गया, और इसकी एक जो बाजू है वो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी फ़ौरन ही तस्वीर जो है वो शेयर कर दी गई बड़ों में, फैमिली के बड़ों में, दाएं बाएं आगे पीछे मोहल्लेदारों में, सब में शेयर कर दी गई। शेयर करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी, औरत जिसका नाम मरियम बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये तस्वीर जो है ये दोनों तरफ शेयर की गई, तो हैरत अंगेज़ तौर पे मुझे हैरत होती है कि दोनों तरफ के बड़ों ने बैठकर बजाय इसके कि इसको पुलिस को रिपोर्ट करते मामले को, उन्होंने क्या किया कि चलो जी अब तो जो होना था सो हो गया, ये जो बच्चा है ना, इसकी जो बाजू तोड़ दी है, फ्रैक्चर कर दी है, इसकी कॉम्पनसेट कर दे, इसके पैसे दे दे। अंदाज़ा लगाएं यहाँ से। अच्छा जी, वो भी क्या कॉम्पनसेट करना था, उसमें भी हीले बहाने, लेकिन पुलिस के पास कोई नहीं गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, सब कुछ चलता रहा, ठीक है। उसके बाद ये खातून जो है ये जाती हैं FIA, ठीक है, ये बच्चों की माँ है, 4 बच्चों की माँ है, ये FIA जाती है, वहाँ पे दरख्वास्त देती है, लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊँगी दूसरी साइड का FIA का मौक़िफ़ क्या है, वो भी बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद एक सफिशेंट टाइम आप देख लीजिए कि 18 जुलाई से लेकर ये तमाम तर वक्त था, इस दौरान में कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उसको उसके घर वाले ताने मारते हैं, उसका शौहर उसको ताने मारता है, उसके रिश्तेदार उसको ताने मारते हैं, उसको गालम गलोच की जाती है, उसको मार कुटाई की जाती है, यहाँ तक कि वो जो चूहों को मारने के लिए गंदम की बोरियों में जो दवाइयाँ रखी जाती है ना, वो दवाई खा लेती है और ये पॉइज़न लेती है, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। 4 बच्चे अपनी माँ के बगैर हो जाते हैं, और किस लिए
کہ کسی کو دلی تسکین مل جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ FIA جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس انف ٹائم تھا، لیکن اس کے باوجود شاید ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو کیا ہوا بیسیکلی، تو یہ اس کی ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیسیکلی جب سے یہ پکچرز وائرل ہوئی تھیں تب سے بہت ہی تکلیف میں تھی یہ، نہ صرف یہ بلکہ اس کے پیرنٹس بھی، اس کی فیملی بھی تکلیف میں تھی، کلوز ریلیٹیوز جو ہے ان کو تانے مار رہے تھے۔ اب جو اوکاڑا کے DPO ہے فرقان بلال، انہوں نے جو کہانی بتائی ہے وہ پہلے سنیے گا اور پھر FIA کیا کہتا ہے وہ سنیے گا۔ فرقان بلال کہتے ہیں کہ پولیس نے 3 لوگوں کو پکڑ لیے جن کے نام یہ مرنے سے پہلے بتا گئی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی زندگی میں ان کو پکڑ لیا جاتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جرم کرنے والوں کو سزا ملتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ پاتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس کی ذات پر لگنے والے الزامات کا جواب اس کی زندگی میں دیتے اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو سرخرو کرتے۔ لیکن نہیں، یہ سب کچھ ہو تو ضرور رہا ہے، ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو مرنے والی نے جن کے نام لے دیے تھے ان تینوں کو پکڑ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈز کی جا رہی ہیں اس وقت اور لوگوں کو بھی پکڑنے کے لیے۔ اور اس میں ایک اس کا رشتہ دار ہے تیمور، اس کا نام ہے، دوسرا رشتہ دار ہے ذیشان اور ایک خاتون ہے فاطمہ۔ یہ 3 لوگ جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب FIA کی جو کاپی ہے جو کیسز نے کمپلین کی تھی FIA کو وہ بھی مل گئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ بتایا کہ وکٹم نے کہا تھا کہ میری تصویریں جو ہیں میری شکل کو لے کر اس کو اوریا جسم کے اوپر لگایا گیا اور ان تصاویر کو واٹس ایپ پر نیبرز اور جو ریلیٹیوز ہیں ان میں سرکولیٹ کیا گیا۔ اب فاطمہ یعنی وہ عورت جس نے اس کی تصویریں فیملی میں لوگوں میں آگے پیچھے بانٹی تھیں، وہ ملزم، نامزد ملزم۔ اچھا، یہ فاطمہ جو ہے اس نے اپنی ایک آواز ریکارڈ کی جس میں لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنی گندی عورت ہے، اس کی یہ تصاویر مجھے ملی ہے اور یہ تصاویر میں آپ لوگوں کو بھیج رہی ہوں، اور اس کو پھر اس نے سب لوگوں میں بانٹا، تو اس کی وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی مل گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد FIA جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اس کے لیے ایک ویمن انسپیکٹر کو لگا دیا تھا اس کام پر لاہور میں کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور وکٹم کی جو فیملی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی جو کلپریٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کیا کیونکہ کلپریٹ ان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ اب سرفراز خان ورک کہتے ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA کے، وہ کیا بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، اتنے دن جو گزرے FIA نے کیوں کوئی کارروائی نہیں کی، کیوں نہیں کچھ ہو سکا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لیڈی انسپیکٹر کو کہہ دیا تھا، لیڈی انسپیکٹر نے سسپیکٹس جو ہیں یعنی کہ جو ملزمان تھے ان کو بلایا تھا پہلے ہی ہفتے میں، سپٹمبر کے 18 جولائی، پھر اگست، پھر سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں بلایا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن جو یہ لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے معاملات جو ہیں، بڑوں نے کہا کہ ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے اور کیس جو ہے واپس لے لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو خاتون تھی وہ خود دوبارہ سے FIA کے دفتر آتی ہے اور کہتی ہے کہ دوبارہ سے اس کو شروع کرے کیونکہ ہمارا معاملہ جو ہے سیٹل نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوبارہ سے پروسیڈنگ شروع ہوئی اور ہمیں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ملا کہ وہ جو خاتون ہے خاص طور پہ فاطمہ اس کا اس میں کیا رول ہے، ہمیں کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ملا۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ FIA جو ہے اگر کالز کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہیں، ان تمام معاملات کو یہ دیکھتی ہے۔ اچھا، وک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہے ہم نے وہ تمام چیزیں لیں، ہم نے فورنزک کے لیے، انالیسس کے لیے موبائل فون ہم نے لیے، لیکن یہ جو چیزیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ وک صاحب سے جب ایک سوال کیا گیا کہ جب یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ وکٹم جو ہے یہ وکٹم ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر کوئی ایکشن جو ہے وہ خود سے کیوں نہیں لے لیا گیا؟ یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ پکچرز ایڈٹ ہوئی ہیں، بے شک اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کیس سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن میرا بھی یہ سوال ہے کہ اگر گھر والے کیس سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو کیا ہمارے ادارے، ہماری سرکار، ہماری حکومت ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ کئی کیسز ہوتے ہیں جن کے اوپر عدالتیں سموٹو لے لیتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے اوپر میں سمجھتی ہوں، میری اپنی رائے ہے اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ضرور اگر جواب دینا چاہیں ورک صاحب تو ضرور دیں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر اگر ان کے گھر والے پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں لیکن ایک کبھی فیل ہوا ہے، ایک غلط عمل ہوا ہے، اس عمل کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ گھر والے معاف کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ ایک سائبر کرائم تھا اور اس کو خود بھی لیا جا سکتا تھا، چاہے وہ پیچھے ہٹ بھی جاتے، شاید آج یہ جان ضائع نہ ہوتی، شاید وہ عورت جو ہے وہ آج زندہ ہوتی، شاید بچوں کے لیے ان کی ماں زندہ ہوتی، اور کوئی سوچ ہی سکتا ہے نا کہ ماں کتنی ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، اور وہ عورت جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو یہ بڑا ایک، کیونکہ ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ خاص طور پہ جو ہمارا سائبر کرائم ونگ ہے وہ بہت افیکٹولی، ایفیشینٹلی کام کرتا ہے، لیکن پھر جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 18 جولائی سے سپٹمبر تک یہ بڑا ٹائم تھا، اس دوران میں کچھ تو ہو سکتا تھا۔ اب چیزیں ظاہر سی بات ہے جواب طلب ہے،
اور اس کے بعد جواب تو جو بھی دیے جائیں گے وہ دیے جائیں گے، لیکن ہماری کچھ اندر کی جو معلومات ہیں ان کے مطابق ایف آئی اے میں بہت سے لیک آف ریسورسز ہیں، درخواستیں جو ہیں 44,000 کے قریب ان کی درخواستیں پینڈنگ میں تقریباً پڑی ہوئی ہیں، اور ان درخواستوں کو سننے کے لیے سٹاف ان کے پاس جو ورک فورس ہے وہ بہت کم ہے، اور تقریباً 18,000 وہ کیسز ہیں جو کہ صرف خواتین نے دائر کیے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کہیں، ہم کس کو کہیں، اور ہم کس سے جا کے سوال کریں؟ ایسے میں جب اس طرح کی حرکتیں، اور خاص طور پہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اب تصویریں تو چھوڑیے، ویڈیوز کے اوپر ایسے چہرے جو ہیں وہ ایڈٹ کر کے لگا دیے جاتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ چیز کو جج کرنا، اور اس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کے چہرے ایڈٹ کر کے لگائے گئے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کون پروٹیکٹ کرے گا لوگوں کے رائٹس کو؟ اور یہ لوگ، کیونکہ میں خاص طور پہ میں نے خود ایک کیس کیا ہوا ہے ایف آئی اے میں ایک شخص کے خلاف جس نے بہت گھٹیا زبان استعمال کی، اور میں اب انتظار کر رہی ہوں کہ اس شخص کے خلاف کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف میرے خلاف نہیں بلکہ اس نے بہت سی خواتین کے بارے میں بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور ہم لوگوں کو وہ اس لیے ہراس کرتا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں تاکہ ہم حق بات کہنا چھوڑ دیں، اور جب تک ہم اس کی مرضی کی بات نہ کریں، ایون وہاں تک یہ کیا جاتا ہے ان کے گروپ میں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی ایک جملہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اگلے بندے کو جھوٹا پروف کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جاتی ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں اس شخص سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے، وہ بات کچھ اور کرتا ہے، اس بات کو گھما پھرا کے ایسا رنگ دے دیتا ہے کہ بات بالکل ہی 180 کے اینگل پہ چینج ہو جاتی ہے، اور یہ شخص جو ہے کہنے کو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو وہی بات کی جو تھی، لیکن بات کو بیان ایسے کرتا ہے کہ بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، لوگوں کو گندے گندے نام دیتا ہے، لوگوں کی گندی گندی باتیں کرتا ہے، اور اس کی زبان اتنی گندی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ویڈیوز، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز ہم نے ایف آئی اے کے دفتر میں جمع کرائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، ایک ہفتہ تو ہونے والا ہے، لیکن ابھی آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن ہماری امید یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ تو جرنلسٹ ہیں، ہم لوگ تھوڑا چیزوں کو جانتے بھی ہیں، لیکن وہ لوگ جو چیزوں کو نہیں جانتے ان کی فائلیں کے نیچے دب جاتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ فائلوں کے اوپر پہنچنے کے بھی بڑے لمبے چوڑے پروسیجرز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، میرے خیال سے انصاف جو ہے وہ لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، وک صاحب کی بات اپنی جگہ کہ انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا، لیکن میرا یہ ایک سوال ہے، میں سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اگر ایک کام غلط ہوا تھا تو بے شک گھر والے اس چیز کو واپس لے بھی لے، تو کیا یہ ذمہ داری اداروں کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیا جائے؟ یہ صرف ایک عام معصومانہ سا، وہ وسیم مدامی کہتے ہیں نا، معصومانہ سا سوال ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ خاتون کی بخشش کرے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ آپ اگر خودکشی کرتے ہیں تو یہ موت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے آگے آسانی کرے۔ آپ اپنی ہمت کو باندھے رکھا کریں اور اس قدر ایکسٹریم کی طرف نہ جائیں کبھی بھی، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔